کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں انتہائی شرم کا مقام ہے جس طرح سے یہ ننگی جارحیت اور بربریت کر رہے ہیں. کیا پاکستان میں ہم نے جو پچھلے 20-30 سال کی اگر تاریخ کو دیکھیں، نہ کسی صحافی پر اس طرح کا ظلم ہوا ہے، نہ کسی پولیٹیکل ورکر پر اس طرح کا ظلم ہوا ہے. یعنی یہ ضیاء الحق کے زمانے کی باتیں جب ہم چھوٹے تھے اس وقت سنتے ہیں کہ اس طرح ہوا، ننگا مارا گیا، الٹا لٹکا کے مارا گیا، سیکشولی ہیریس کیا گیا، جس طرح اس کے مخصوص اعضاء پر جس طرح سے ان کو کرنٹ لگا کے جس طرح سوشل میڈیا پہ نیوز آ رہی ہیں، جس طرح سے اس کو مینٹلی، یعنی وہ ایک پڑھا لکھا انسان جو کہ ملک کی خدمت کے جذبے سے وہ کیا تھا، یعنی اس کے پاس کوئی سیاسی عہدہ تھا، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کا چیف آف سٹاف تھا. یعنی جو عمران خان کو لوگ لک آفٹر کر رہے ہیں اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کی ڈیلی روٹین سیاسی میٹنگز کے حوالے سے، وہ ان کو ہیڈ کر رہا تھا. یعنی وہ کتنا بنچ آف، آپ کہہ لیں گروپ آف 20-30 پیپلز ہوگا. اور اس کے علاوہ وہ خان کے جو پولیٹیکل سارے پروگرامز ہیں، جو پولیٹیکل حوالے سے لوگ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو اویئر کر رہا ہوتا ہے خان کو. سمپل اس کا، یعنی وہ ایک بے ضرر انسان. ٹھیک ہے، یہ چونکہ بدماش ہیں، یہ بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں. ان کی جتنی بھی پریس ٹاکس ہو، جو مریم اورنگزیب جیسے اور رانا ثناء اللہ جیسے جو بندر جیسے منہ والے انہوں نے جو اپنے ریپرزنٹیٹیو نون لیگ والوں نے رکھے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں شہباز گل کو ہم کافی انجوائے کرتے تھے کیونکہ وہ ان کو انہی کی زبان میں جواب دیتا تھا. اور اس کے علاوہ خان کو اصل ٹارگٹ خان ہے، صرف سب کو نظر آ رہا ہے. یعنی یہ پڑھی لکھی عوام، باشعور عوام ہے، سوشل میڈیا یوز کرنے والی عوام ہے. آپ کو جیو نہ دکھائے، سما نہ دکھائے، باقی چینلز یہ چیزیں نہ دکھائیں، عوام سب سمجھتی ہے کہ بیسیکلی شہباز گل کو ٹارگٹ کرنے کے دو مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان کے حوالے سے جو اس سے پوچھے گئے کہ کھاتا کیا ہے، ڈیلی روٹین کیا ہے، دے وانٹ سم، آپ کہہ لیں کہ ویک پوائنٹ، کوئی لوپ ہول چاہیے جہاں سے وہ ٹارگٹ کر سکے خان کو. اور دوسرا پریشر میں دینے کے لیے عوام کو کہ یہ دیکھو، یہ خان کا سپورٹر تھا نا، یہ بڑا خان کا جیالہ تھا، اس کا حشر دیکھ لو اور تم لوگوں کا بھی یہ حشر ہوگا، تم چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ اور یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرو. لیکن یہ اثر الٹا ہو رہا ہے. ہم شاید آج نہ آتے کیونکہ ہم شاید جلسے میں بھی کل نہ جاتے کیونکہ ہر شخص بزی ہے، لیکن اب جو لوگوں میں ایگریشن ہے، لوگوں میں جس طرح کی اب موٹیویشن بلڈ ہو رہی ہے، اب آپ دیکھیے گا عوام کس طرح سے آئے گی. اور اب خان کو بھی چاہیے کہ بہت لحاظ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ اسلام آباد کتنا ہے، 25-26 کلومیٹر کا علاقہ ہے. اگر وہ بلاک کرنا چاہے، وہ KPK والوں کو کہے آ جاؤ، پنجاب والوں کو کہے آ جاؤ، ہم لوگ آ کر بلاک کر دیں گے. یہ 26 کلومیٹر آپ کی سراؤنڈنگ ہوگی، لیکن ہوگا کیا؟ کلیش ہوگا، خون خرابہ ہوگا، ملک کی بدنامی ہوگی. وہ صرف ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ یہ لاسٹ آپشن پہ نہیں جا رہا. لیکن اگر یہ لوگ مجبور کرتے ہیں تو یہ رانا ثناء اللہ کیا پیار کی زبان سمجھے گا؟ وہ کیا سیدھی قانون کی زبان سمجھے گا؟ میرا خیال ہے اب خان کو سوچنا پڑے گا، اس کی اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو چینج کرنا پڑے گا اور ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا پڑے گا. یہی حل ہے آگے کا. سر لیکن مریم اورنگزیب جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ سارا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس پہ کسی قسم کا تشدد جو ہے وہ نہیں کیا گیا. یار ان کے اپنے صحافی، وہ دیکھ لیں، حامد میر کا بیان آپ چل رہا ہے کہ الٹا لٹکا کے ننگا مارا گیا، اس کے پاس ثبوت ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر کو دیکھ لیں، وہ تو ان کا بندہ ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ غلط ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے نام جو ان کے لیے آپ کہہ لیں کہ لابنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پروسپیکٹیو میڈیا میں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب تو ان لوگوں کے بیان آ گئے ہیں. پہلے تو ان سے پوچھے نا، مریم اورنگزیب جو ہے، ان کا جب سٹانس آ گیا تو ہم لوگ تو ڈیفینیٹلی، وہ تو بہت تھوڑا بتا رہے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ ہوا ہے جو وہ بتا رہے ہیں. جو آپ کو حامد میر بتائے گا وہ اصل بات تو نہیں بتائے گا نا. اگر وہ مان گیا کہ اس پہ تشدد ہوا ہے تو آپ خود سوچیں کہ پھر کس لیول کا تشدد ہوا ہوگا. ٹھیک.